رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اہل جنت کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے اور اللہ اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی مومن و مسلمان کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ پھر جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ان کے پاس طرح طرح کے میوہ جات، پھل فروٹ، اور ساتھ میں انسان کی جو خواہش ہوگی، جو تمنائیں ہوں گی، وہ ساری تمناؤں کو پورا کیا جائے گا۔ قرآن نے اسے اس طرح کہا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازش ہے، تمہارے عملوں کا بدلہ ہے۔ اس لیے کوئی انسان بغیر عمل کے جنت میں جانے کی خواہش نہ کرے اور تمناؤں کی زندگی گزارنے کے بجائے اعمال صالحہ بجا لانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں مجرموں کا ذکر ہے، جہنمی افراد کا تذکرہ ہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں مجرم سے مراد وہ مجرم ہے جس کی موت شرک اور کفر پہ ہوئی ہوگی، کیونکہ احادیث صحیحہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر مسلمانوں سے جرم ہوا، خطا اور غلطی ہوئی اور اللہ نے بخشا نہیں، اسے جہنم میں ڈال دیا، تو توحید کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ انسان جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس آیت میں کہا گیا کہ مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، مراد کفار و مشرکین ہیں۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ان مجرموں کے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ لوگ وہاں بالکل ہی مایوس ہو جائیں گے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہونے والا نہیں ہے اور اب جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، گویا مایوسی اس کی مقدرہ، اس کی تقدیر بنا دی جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت دیتا ہے یا کسی کو جہنم دیتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس کو جہنم میں پھینک دیا اس پر اللہ نے ظلم کیا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ہم نے اگر انہیں جہنم میں ڈالا ہے
اور طرح طرح کے سزاؤں سے انہیں دوچار کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے ان پر ظلم کیا ہے، بلکہ یہ خود ظالم ہے جس کے ظلم کے نتیجے میں یہ جہنم سے دوچار ہوئے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنمی لوگ داروغہ جہنم مالک کو آواز دیں گے، ندا دیں گے، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے۔ یعنی جہنم کی سزاؤں اور تکلیفوں کا مشاہدہ معائنہ کرنے کے بعد انسان بار بار تمنا کرے گا کہ کاش کہ یہاں موت آ جاتی اور معاملہ ختم ہو جاتا۔ ایک لمبی مدت کے بعد فرشتے کہیں گے قال انکم ماکثون، فرشتے کہیں گے تم یہیں پڑے رہو، اب یہاں نہ موت آئے گی اور نہ یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع ملے گا۔ کفر و شرک کی بنیاد پر تم جہنم میں داخل ہوئے ہو، اب یہیں ہمیشہ ہمیشہ رہو، نہ عذاب میں کمی آئے گی، نہ تم پر موت واقع ہو سکتی ہے، اور جہنم سے نکالا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے۔ اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، مبلغین اور مصلحین کے ذریعے سے اپنے بندوں تک اللہ نے حق پہنچا دیا کہ ہم تمہارے پاس تو حق پہنچا دیے تھے، لیکن تم میں سے اکثر و بیشتروں کا حال یہ تھا کہ وہ حق کو ناپسند کرتے رہے۔ اسلام حق تھا، توحید کی تعلیم حق تھی، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، عذاب برزخ بھی حق ہے۔ ان سارے حقوق سے متعلق تمہارا نظریہ عقیدہ بالکل ہی خراب رہا۔ تم سے کہا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اسلام قبول کر لو، تم نے ناک منہ چڑھانا شروع کیا اور اسلام کے خلاف نفرت دکھانا شروع کی۔ اس کی سزا یہ ہے کہ تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کرو۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا ان لوگوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے؟ تو سنو، ہم بھی قطعی فیصلہ کر چکے ہیں۔ مراد اگر ان لوگوں نے نبی اور رسول کی بات نہیں ماننے کا حتمی فیصلہ کر لیا تو ہم بھی تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں جانے کا قطعی فیصلہ ہم نے بھی کر دیا۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیتے ہو تو پھر جہنم سے تمہیں بچایا جا سکتا۔ تم نے اگر اپنے آپ کو جہنم کا راستہ چند نہیں میں عافیت سمجھا ہے، پھر تمہارے لیے جہنم ہی جہنم ہے، ہم نے بھی تمہارے حق میں فیصلہ کر ہی دیا ہے۔ ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم یکتبون، کہ یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتوں کو سن نہیں پاتے ہیں یا ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں پاتے ہیں؟ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ان کے پاس بیٹھے ان کی حرکتوں کو لکھ رہے بھی ہوتے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وقتی طور سے ایسا اس کا عقیدہ و نظریہ بن جاتا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے یا اللہ کچھ کر نہیں پایا، کرے گا نہیں، چاہے وہ ایمان والا کرتا ہو چاہے بے ایمان کرتا ہو۔ وقتی طور سے انسان وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اچھا کیجئے برا کیجئے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ قرآن نے کہا اگر یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے خلاف، اسلام و قرآن کے خلاف چھپ کے باتیں کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں یا کچھ راز میں رکھ کر گفتگو کرتے ہیں،
ان کا سارا راز ہمارے سامنے فاش ہے، کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ ان کی سرگوشی کو بھی جانتے ہیں اور ان کی رازداری کی بات کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم اپنے علم کے بلبوتے پر فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایک طریقہ یہ رکھا کہ اگر ایسے لوگ میدان محشر میں اپنی حرکتوں کا انکار کر جائیں گے تو شہادت و گواہی کے طور پر ہم نے ایسے انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ بھی کرا لی ہے، آڈیو اور ویڈیو دونوں ریکارڈنگ کروا دی۔ اس کے لیے ہمارے فرشتے وہیں موجود ہیں، انہیں نظر آئے نہ آئے لیکن وہاں ہمارے فرشتے ہوتے ہیں اور ان کی ساری حرکتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں پاتے ہیں، تو سنو، کیوں نہیں، ہم تو سنتے ہی ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی ان کی حرکتوں کو لکھ بھی رہے ہیں، اور اسی لکھی ہوئی دستاویز کی صورت میں ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سنائے گا۔ پھر کوئی انسان اپنے جرم کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکے گا، انکار کرنے کی مجال اور جرت نہیں ہوگی۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، مشرکوں نے اللہ کی بیٹی کے طور پر فرشتوں کو تسلیم کر لیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا تھا۔ کچھ یہودیوں نے بھی حضرت عزیر کو ابن اللہ کا بیٹا کہہ دیا، جبکہ اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے۔ ان تمام خامیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ مشرکین کا زور تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی تصاویر بنا کر، مجسمے بنا کر پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں گے اور پھر اللہ ہماری مراد کو سن لے گا، ہماری پریشانی کا خاتمہ کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قل، فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد، بفرض محال، تھوڑی دیر کے لیے مان لو، اگر اللہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں اللہ کو اس بیٹے کی عبادت کرنے والا سب سے پہلا میں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ کی بیوی ہو، بیٹا بیٹی ہو۔ اگر اللہ اپنے لیے بیٹا بناتا، بیٹی بناتا، بیوی بناتا اور اللہ ہم سے کہتا تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کی ساری باتیں مان، اس کی بھی مان لیتے۔ لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ بیٹی سے اور بیٹا سے اور بچے سے اور بیوی سے پاک ہے، تو ہمیں اللہ کی اس پاکی کو یقین کرتے ہوئے ماننا چاہیے کہ اللہ ان تمام تر عیبوں سے پاک صاف ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور عیسائی اور یہودی حضرت عیسیٰ و عزیر کو اللہ کے بیٹے تصور کرتے ہیں، اگر ایسا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، بفرض محال اگر ایسا ہوتا پھر ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں اللہ کے بیٹا کا بندگی کرتا، اس کی بندگی کے سامنے یا ان کے سامنے سجدہ کرتا، اس کی عبادت پہ جانا تھا۔ چونکہ کوئی اللہ کی بیٹی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمان و زمین کا رب اور عرش عظیم کا مالک اللہ ان تمام تر خرابیوں سے پاک ہے، جن خرابیوں کو یہ لوگ اللہ کی طرف متصف کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں۔ بیٹا کہا کہ بیٹی کہا، پارٹنر کہا کہ شریک کہا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب ہے، اور اللہ ایسے عیبوں سے پاک ہے، اس لیے وہ تنہا آسمان کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، اور آسمان و زمین کے نظام کو چلانے کے لیے عرش معلیٰ کا مالک ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب اگر اللہ کے لیے کوئی ایسی بات بیان کی جائے جس میں نقص ہو، خامی ہو، کمی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر خامیوں سے اور خرابیوں سے پاک ہے۔
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، یہ بکواس کرتے رہ جائے، یہ کھیل کود میں زندگی گزار لے، یہاں تک کہ ان کا وہ دن آ جائے گا جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب تھے، پریشان تھے، کفار و مشرکین کے ایمان لانے کے بڑے مشتاق اور متمنی تھے، اس کے لیے حیرانی پریشانی آپ کی بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، ذمہ داری آپ کی پیغام پہنچا دینے کی، آپ نے پہنچا دیا۔ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو غم کرتے ہوئے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، یہ بکواس کرتے رہ جائے، کھیل کود میں بڑے رہ جائے، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی عذاب کا دن آ جائے، یا اس کے موت کا دن آ جائے، یا پھر قیامت کا دن آ جائے، پھر انہیں پتہ چلے گا دنیا میں نبی اور رسول کے سمجھانے سے انکار کرنے کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوا۔ اس لیے آپ نے اپنا کام کر دیا، اب کام ہو گیا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وہی اللہ ہے جو آسمان بھی عبادت کے لائق ہے، اور وہی اللہ جو زمین بھی عبادت کے لائق ہے، اور بڑی حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ انہیں آسمانی مخلوق بھی اللہ ہی کی بندگی کرتی ہے، اور زمینی و فرشی مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرتی ہے۔ عبادت کے لائق آسمان میں ہو کہ زمین میں ہو، صرف اللہ ہے۔ اللہ حکمت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ جاننے کے ذریعے سے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کا مخالف کون ہے، چاہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، لیکن اللہ حکیم حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کو سدھرنے کا اور اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگر وہ سدھر جائے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سوائے اپنا نقصان کے کسی اور کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ بابرکت ہے وہ جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان پر ہے۔ وہ اللہ بابرکت ہے، اسی کے اختیار میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان پائے جانے والی ساری مخلوقات پر اسی اللہ کی حکمرانی ہے، اسی اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہی اللہ جانتا ہے کیا؟ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دیر ہو سویر ہو تمہیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک یہ عقیدہ راسخ کرایا گیا، قیامت قریب ہے۔ اب کہیں کتنا قریب ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے، قیامت آ نہیں رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن بالکل غلط بات پر مشتمل کتاب ہے، وعدہ کرتی ہے یہ کتاب، اعلان کرتا ہے یہ قرآن قیامت قریب ہے۔ کیا قریب ہے؟ آدم علیہ السلام نے بھی کہا قیامت قریب ہے، محمد الرسول اللہ نے بھی کہا قیامت قریب ہے، تو کتنے ہزار سال تو گزر گئے، پھر قیامت کتنا قریب ہے کہ آتی نہیں ہے؟ اس کے لیے بات کہی آتی، من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ موت کتنا قریب اندازہ لگائیے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یہ ہے قیامت، جو انسان مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اصلی قیامت عربی کے اصطلاح کے مطابق یہ بات کہی جاتی، کل ما هو آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے اس کو قریب کہا جاتا ہے، جو آئے گی دیکھنے اس کو آنا ہی آنا ہے، تو آنا اس مناسبت سے اس کو قریب کہا گیا۔ اور پھر اس کو عقیدے کو مضبوطی کے لیے کہا گیا، موت پر تمہارا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو موت کے بارے میں اختلاف کرتا ہو۔ کیوں؟ آئے دن موت کا حادثہ پیش آتا رہتا ہے، اس مناسبت سے سب کا متحدہ اور متفقہ عقیدہ ہے کہ موت تو آنا ہے، اور جب چاہیں تب آنا ہے۔ کہا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو
تو موت کتنا قریب ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس قیامت یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے عقیدہ و نظریہ کو درست کر لو، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ کوئی انسان قیامت کے بارے میں اپنی جانب سے کچھ نہیں بتا سکتا۔ جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتلایا تو کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، پوچھنے والا جتنا جانتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جس سے پوچھا گیا ہے۔ یعنی جبریل آپ ہی تو اللہ کی جانب سے ہمارے پاس علم لا کے دیتے ہیں، جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہم کو معلوم ہے۔ آپ نے ہم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، ہم کیسے بتا سکتے ہیں، وہ تو قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کب آنا ہے۔ پھر جبریل نے کچھ نشانیاں پوچھی ہیں، پھر نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا، ایسے ایسے حالات پیدا ہوں گے تو گویا قیامت آ جائے گی۔ تقریباً اکثر و بیشتر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، مخصوص گنتی کے چند نشانیاں ہیں جن کے پورے ہوتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، دجال کا خروج، دجال کا ظہور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یاجوج ماجوج کا خروج یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور ساتھ ساتھ سب سے اخیر میں سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ پورب سے سورج نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے، جب ڈوبنے کی گھڑی آئے گی تو اللہ کہے گا پلٹ جاؤ، جب وہ سورج پلٹ گیا وہی آخری دن ہے، وہ لمبا دن 1000 سال کے برابر کا دن ہوگا وغیرہ ذالک۔ تو قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائی گئی ہیں، لیکن پرفیکٹ علم کسی کو اللہ کے سوا قیامت کے بارے میں نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یاد رکھو قیامت ابھی آئے کہ 100 سال کے بعد آئے یا 1000 سال کے بعد آئے، الیہ ترجعون، اسی اللہ کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے۔ موت سے انسان دوچار ہوگا، پھر اٹھایا جائے گا، بارگاہ الہی میں حاضری ہوگی، زندگی بھر کے کیے کرائے اعمال اور عقیدے سے متعلق پرسش ہوگی، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ هُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ اللہ کی سوا جن کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، مگر من شہد بالحق، اس کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں جو حق کی گواہی دے۔ ہم یعلمون، اور وہ اس حقیقت کو جانتے بھی ہیں۔ مراد مشرکین مکہ نے فرشتوں کا مجسمہ بنا کر ان کی عبادت و بندگی کرنا شروع کیا تھا، یہ کہتے ہوئے یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم اللہ کی بیٹیوں کو خوش کر دیں گے تو یہ بیٹیاں اپنے باپ سے کہہ کر ہماری پریشانی کو دور کروا دیں گے۔ آج بھی جو لوگ شفاعت کے دم پر زندہ رہتے ہیں اور سفارشی کا عقیدہ اور نظریہ اپنے دل و دماغ میں اس طرح بٹھا کے رکھے ہیں کہ اعمال کچھ کرے نہ کرے یہ مچل جائیں گے، یہ سفارش کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اسی لیے کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہی عقیدہ و نظریہ مسلمان بھائیوں کا بھی ہے، ہم ان کے قبروں کے ساتھ، ان کے مزارات کے ساتھ عقیدہ اس طرح کا اس لیے رکھتے ہیں، چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں، منتیں مرادیں اس لیے مانتے ہیں، جبین نیاز کو ان کی بارگاہ میں اس لیے جھکاتے ہیں، ان کی چوکھٹوں پر سر اس لیے دھرتے ہیں، یہ اللہ سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہونے کے نتیجے میں ہماری سفارش کر دیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کے سوائے لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سفارش کرنے کا حق نہیں رکھتے، سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، پڑھتے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش کے لیے زبان کھول سکے؟ گویا وہاں بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی، جس کو اجازت ملے گی، جس حد تک اجازت ملے گی، جس کے بارے میں اجازت ملے گی، وہی سفارش کر سکیں گے۔ یہ مشرکین کے بتوں کو سفارش کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سفارش تو وہی کر سکیں گے جو حق کی شہادت و گواہی دیتے ہوں اور ساتھ ساتھ حق بات کی سفارش کرنا بھی چاہتے ہو، اور یہ موقع ملے گا انبیاء و مرسلین کو اور نیکوکار اور صالحین کو، عام انسانوں کو نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ کے بالمقابل غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور اسی سے سفارش کی امید رکھتے ہیں، تو جان لیں کہ وہ سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ الا من شہد بالحق، ہاں سفارش کی سہولت اس کو دی جائے گی جو حق بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو۔ سب سے بڑا حق کا پرچارک انبیاء و مرسلین ہوتے ہیں، پھر مبلغین اور دائی اور دعات و مصلحین ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا وَمَن رَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کے بارے میں اللہ چاہے گا اسی کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ فلاں بندے کے بارے میں سفارش کرو، وہ سفارش کریں گے، قبول کی جائے گی۔ خود شفاعت کبریٰ کا تذکرہ حدیثوں میں بڑا صراحت کے ساتھ موجود ہے، بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، حالات سے پریشانی کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں خیال آئے گا کہ کب تک ہم یہاں پریشانی میں کھڑے رہیں، ایسا کرو چلو بابا آدم کے پاس، ان سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق آپ ہے، یعنی سب سے پہلا انسان آپ ہے، اللہ کا خلیفہ آپ ہیں، اب اللہ سے گزارش کر دیجئے۔ لوگ حضرت آدم کے پاس آ کر کہیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، نہیں بھائی، مجھے تو اپنی پڑی ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حقدار نہیں ہوں یا کھڑا ہونے کی لیاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، آگے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے مجھے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی تاب و توانائی نہیں ہے، تم آگے جاؤ ابراہیم کے پاس۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کریں گے، اپنی زندگی کی بعض کوتاہیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ منہ مسور کی دال، ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے مستحق نہیں ہے، جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے ہم سے غلطی ہو چکی ہے، کچھ تماشا لگایا، فوقد موسیٰ فقد علیہ، گھونسا لگایا مر گیا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ نے پوچھ دیا تم نے ایسا کیوں کیا، کیا جواب دیں گے؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، جاؤ عیسیٰ کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی بعض چیزوں کو یاد کریں گے اور کہیں گے ہمیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہے، جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، آپ کا جو انداز قرآن میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے فاخر ساجدہ، لوگ میرے پاس ان نبیوں کے پاس سے سفارش سے مایوس ہو کر میرے پاس جب آئیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گر پڑوں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اللہ کی ایسی ویسی حمد اور تعریف بیان کروں گا جتنی تعریف اور حمد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کروانا چاہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو تمہاری مانگ پوری کی جاتی ہے، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ غور کیجئے، جب میدان محشر میں حضرت آدم و نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے سے انکار کر جائیں گے تو یہ مشرکین کے سربراہان اور غلط عقیدہ و نظریہ رکھنے والے افراد جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو شریک ٹھہرا کر اپنے ہی پوجا کرواتے ہوں، اپنی بندگی کروانے پہ خوش ہو، وہ کس طرح سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے بھی تو اللہ کی خوش آمد کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے،
جب اللہ کی جانب سے رضامندی کی دولت ملے گی اور سفارش کرنے کی اجازت ہوگی تب سفارش کریں گے. یہاں پیر صاحب کا دامن تھام لو بیڑا پار ہو جائے گا اور مسئلہ حل کرا دیں گے. وہ مچل جائیں گے. میرے ماننے والے افراد ہیں, میرے عقیدت مند ہیں, میرے نام لینے والے ہیں. وہ منکر نکیر کو بھی بھگا دیں گے, حساب کتاب بھی دلوائیں گے نہیں, اور تاڑی پیو چھان کر اور جنت میں جاؤ پھان کر کے عقیدہ رکھیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ, جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں وہ سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. مشرکین مکہ ہو یا موجودہ دور کے مسلمان, وہ سفارش کے متعلق عقیدہ یہی رکھتے ہیں. ہم ان کو خوشامد اس لیے کرتے ہیں, ان کے قبر پر اس لیے جاتے ہیں, چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں, نظر و نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے قریب ہے, یہ اللہ کی بارگاہ ہماری سفارش کر دیں گے, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو قرآن نے کہا نہیں, کسی کے اختیار میں سفارش کا حق نہیں ہے. اللہ جس کو دینا چاہے گا اسی کو دے گا, اور جس کو سفارش کا حق دے گا وہ خود حق پر ہوگا, اور جس کے لیے سفارش کرے گا وہ بھی حق پر ہوگا. شرک اور مشرک, کفر اور کافر کے حق میں سفارش نہیں ہوگی, اتنا یاد رکھیے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. پھر یہ کہاں گھمائے جا رہے ہیں بھائی؟ جب تم مان رہے ہو کہ پیدا اللہ نے کیا ہے تو عبادت اللہ کی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کھاتے ہو اللہ کا, گن گاتے ہو غیر اللہ کا. مشرکین مکہ بھی اللہ کے خالق و مالک ہونے سے انکار نہیں کرتے تھے, شرک کرتے تھے عبادت میں. اسماء و صفات میں بھی مشرک نہیں تھے, ربوبیت میں بھی مشرک نہیں تھے, الوہیت میں شرک کرتے تھے کہ ہم عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی بھی کر سکتے ہیں. ویسے رب اللہ ہی ہے, خالق اللہ ہی ہے, آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے, یہ مانتے تھے. پھر مشکلات کے وقت میں, پریشانی کی گھڑی میں ان معبودان باطل کو بھی بھول جاتے تھے جنہیں خوشحالی میں بلایا کرتے تھے, پکارا کرتے تھے, اور معمولی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے صدا دیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا غَشِّيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب موج کے تھپیڑے میں پڑ جاتے, حالات ان کے ناسازگار ہوتے, تو اپنے سارے معبودان کو بھول کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار دے کہ اللہ سے تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے. مشرکین مکہ کا عقیدہ توحید سے متعلق بڑا زبردست تھا. موجودہ دور کے مسلمانوں کا عقیدہ بڑا خطرناک ہے. وہ غمی میں مشرکین, تکلیف میں مشرکین مکہ اللہ ہی کو پکارتے تھے, خوشی میں غیر اللہ کو شامل کر لیا کرتے تھے. آج کے دور کے مسلمانوں کا حال ہے, خوشی ہو یا غمی ہو, بلکہ پریشانی کے عالم میں زیادہ تر وہ اللہ کو فراموش کرتے ہیں, اللہ کی مسجدوں کے در کو دستک نہیں دیتے, اور اس کے گھر میں آ کر جبین نیاز کو جھکاتے نہیں ہیں, لیکن مزارات پر اور ادھر ادھر کی چیزوں میں جا کر اپنے عقیدے کی خرابی کے طور پر اسی کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں, اور چڑھاوے چڑھا کر اسی سے مرادیں مانگتے اور منگواتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ عقیدہ توحید موجودہ دور کے مسلمانوں کا صحیح ہے, اس زمانے رسالت کے کافروں کا صحیح تھا. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد یہ ہوگی, اے میرے اللہ, یہی قوم کے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے. ہم نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی, بہت سمجھایا, لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ, درگزر کرو, اس پر زیادہ ماتھا مت لگاؤ, اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَقُلْ سلام, انہیں رخصتی کا سلام کرو, چل دو. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو مبارکبادی مت دو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, جب جاہل لوگ کسی سے الجھتے ہیں تو اچھے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم خوش رہو, ہم چلتے ہیں. یہ رخصتی کا سلام ہے, ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے ہیں.
اللہ کے نبی سے کہا گیا یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ منوانا چاہتے ہیں اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو رخصتی کا سلام کیجئے کہ ہم چلتے ہیں، اب تمہارا معاملہ تمہارے رب کے اور تمہارے ساتھ تم سمجھو۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی کی بات کے ٹھکرانے کا انجام کتنا خطرناک ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات سے انکار کرنے کی کتنی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پیغام پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور حق کی رسالت آپ نے ادا بھی کر دی، خیر خواہی کے سارے مراتب آپ نے انجام دے لیے، اب آپ پر کسی قسم کا اشکال و الزام نہیں ہے، آپ ان سے سلام کیجئے، ان کو ان کا حال پہ چھوڑ دیجئے، انہیں ان کے رب کے حوالے کر دیجئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نمٹے گا، وہ عذاب دے گا، سزا دے گا، جزا دے گا، اچھا بدلہ دے گا، خراب بدلہ دے گا، وہ اس کے اختیار میں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے اس لیے وہ ظلم کسی پر نہیں کرے گا، یہ سزا کا مستحق ہے تو سزا دے گا اور اگر معافی کے لائق ہے تو اسے معاف کیا جائے گا، یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دیے۔ اللہ ہمیں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں سورہ زخرف ختم ہوتی